الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شائقین عربی کو عبدالرشید ساجد کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دورہ نحو و صرف کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم منصوبات میں سے مفعول لہو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ ٹک والے 3 پڑھ چکے ہیں اور آج ہم یہ چوتھا منصوب پڑھیں گے۔ مفعول لہو کیا ہے؟ ہوا اسم ما لاجلہ یقع فعل المذکور، یہ وہ اسم ہے کہ جس کی وجہ سے مذکورہ فعل واقع ہوا ہو۔ تو جس کام کے لیے، جس وجہ سے، جس علت کی وجہ کے سبب کوئی کام واقع ہو، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے لام علت والا وہ مقدر ہوتا ہے، اس لیے اس پر نصب نظر آئے گا، اور اگر لام علت والا ڈال دیا جائے تو پھر وہ مجرور ہو جائے گا لام جار ہونے کی وجہ سے۔ اسی کی ہم یہاں مشق کریں گے، اور شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ میرے غالب گمان کے مطابق ہے، چونکہ قرآن مجید سے یہ مثالیں میں نے چنی ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف بھی کسی کو ہو سکتا ہے، کیونکہ نحویوں نے اختلاف کیا ہے۔ اعراب القرآن میں دیکھا ہے کہ ایک لفظ کو انہوں نے منصوب بوجہ حال بھی کہہ دیا، کبھی بہی بھی کہہ دیا، مفعول بہی، کبھی مفعول مطلق بھی، اور کبھی اس طرح کر کے اختلافات موجود ہیں، تو اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مفعول لہو کبھی مفرد ہوگا، کبھی مرکب ہوگا، اور مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے، مرکب مفید بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرکب اضافی کی صورت میں، توصیفی کی صورت میں، یا جار مجرور کی صورت میں، یا پھر فعل کی صورت میں، یعنی وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے مختلف شکلیں آپ کو آج کی مشق میں نظر آئیں گی مفعول لہو کی۔ واضح بات ہے کہ جس سبب یا علت یا وجہ سے کوئی کام واقع ہو، اس کو مفعول لہو کہیں گے۔ اگر وہ مفرد ہے تو وہ منصوب کہلائے گا۔ یہاں دیکھیے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں گرج کڑک سے اور موت کے خوف سے۔ تو کس وجہ سے انگلیاں ٹھونسیں؟ سبب کیا بنا؟ وہ موت کا خوف۔ تو حذر منصوب ہو گیا، یہ مفعول لہو بن گیا۔ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو چاہنے کے لیے۔ تو جس کے سبب کام واقع ہوا ہے انفاق کا، وہ یہ مفعول لہو ہو گیا۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ اپنی عورتوں کے کرہن، زور زبردستی سے۔ تو یہ حال بھی ہو سکتا ہے، مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس کو لوگے بہتان گھڑنے کے لیے، یا واضح گناہ کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے؟ تو یہاں کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، اگر ہوا کہیں گے ترجمہ ہوئے تو وہ حال بن جائے گا، کے لیے یا کے واسطے کریں گے تو یہ مفعول لہو بن جائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے یہ کرتوت کیا، یعنی عورتوں کے مال کو ہتھیایا، کس لیے؟ ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، فَسَوْفَ يُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا۔ تو یہ عدوان اور ظلم، یہ دونوں مفعول لہو۔ وَرَاعِنَا، وہ رائنا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ لین، زبانوں کو موڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں کچوکا لگانے کے لیے، اس پر نشتر چلانے کے لیے۔ تو یہ سبب بن گیا ان کی زبان کو موڑنے کا۔ یہاں لین حال بن سکتا ہے، اور طعنن یہ مفعول لہو ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کیوں ڈال دیا؟ یعنی کیوں کا جواب جو لفظ دے گا وہ مفعول لہو بن جائے گا۔ یہ کام کیوں ہوا؟ ان یفقہوہ، کہ وہ کہیں سمجھ نہ لیں۔ ظاہر ہے جو ڈھیٹ آدمی ہو، پھر اللہ بھی اس سے توفیق طلب کر لیتا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو۔ کیوں نہ قتل کرو؟ خشیۃ املاق، تنگ دستی کے خوف سے۔ تو
تو یہ جو خوف ہے، خشیت ہے، یہ منصوب ہے بوجہ مفعول لہو۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو تنگی کی وجہ سے۔ تو یہاں جو وجہ ہے تنگی کے، خوف یا خشیت، یہاں پہ محذوف ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، وہ ایک دوسرے کی طرف بڑی رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، بڑی ملمہ سازی کرتے ہیں وہ۔ تو یہ مفعول لہو بن گیا۔ حرموا ما رزقهم اللہ، اللہ نے جو ان کو دیا اس کو وہ حرام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ حرام ٹھہراتے ہیں، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے لیے۔ یہ حال بھی ہو سکتا ہے اور مفعول لہو بھی، جھوٹ گھڑتے ہوئے یا جھوٹ گھڑنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، ارسال کرتی ہے۔ اللہ کی ذات کیوں بھیجتی ہے؟ بشرن، بشارت دینے کے لیے۔ یہ مفعول لہو ہو گیا۔ کس کی بشارت؟ بین یدی رحمت ہی، اپنی رحمت کے آگے آگے، اپنی رحمت سے پہلے۔ یہ رحمت مراد ہے بارش۔ اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ۔ کیوں بہتی ہیں؟ حزنن، دکھ کی وجہ سے۔ ہم نے پڑھا تھا ہوا اسم ما لاجلہ یقع فعل المذکور، جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ تو یہ حزن جو ہے یہ سبب بن گیا ان کے رونے کا۔ تبوک میں نہ جا سکے تنگ دستی کی بنا پہ۔ یتخذ ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ لیتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربتیں لیتے ہیں، یا قربتیں لینے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ انفاق کرتے ہیں۔ تو یہ مفعول لہو ہو گیا، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا، جن لوگوں نے مسجد بنائی مدینہ میں، مسجد نبوی کے بالمقابل، یعنی دوسری مسجد مدینہ میں بنی، منافقین نے بنائی۔ کیوں بنائی؟ ضرارن، ضرر دینے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، کفر کے پرچار کے لیے، وتفریقاً، تفریقہ بازی کے لیے، مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ اسباب سارے مفعول لہو بن گئے۔ اب آگے آئیے اگلے کالم میں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، فرعون نے پیچھا کیا ان بنی اسرائیل کا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا۔ کیوں کیا؟ بغیاً وعدواً، ظلم و زیادتی کے لیے۔ تو یہ مفعول لہو ہو گیا۔ القوہ فی غیابت الجب، پھینک دو اس کو گہرے کنویں میں۔ کیوں پھینک دو؟ یلتقطہ بعض السیارہ، تو کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا۔ تو یہ سبب بن گیا اس مشورے کا۔ تو یہ مفعول لہو ہو گیا جملے فعلیہ کی صورت میں۔ ارسلہ معنا غدن، اس یوسف کو بھیجیے کل ہمارے ساتھ۔ اے یعقوب علیہ السلام، اپنے باپ کو بیٹوں نے کہا۔ کیوں بھیجیے؟ یرتع و یلعب، تاکہ وہ چرے چگے اور کھیلے کودے۔ تو یرتع یہ فعل ہے، یلعب بھی فعل ہے، تو یہ مرکب عطفی کی صورت میں یہ مفعول لہو بن گیا۔ یا ابانا انا ذهبنا، اے ہمارے ابا جی ہم گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ جانے کا سبب، علت، وجہ کیا تھی؟ نستبق، تاکہ ہم دوڑیں اور مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ تو یہ نستبق فعل جو ہے جملہ فعلیہ بن گیا، فعل اور بفاعل، فعل اور اس کے اندر نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول لہو بن گیا بتاویل مفرد کے۔ والذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا۔ کس لیے صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں، یعنی اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہ ابتغاء مفعول لہو ہو گیا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، بدلہ لینے کے لیے، بما کا سبت، کس کا بدلہ؟ جو انہوں نے کمایا ہے، کرتوت کیا چوری کا۔ چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں کاٹ دو؟ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے نشان عبرت بنانے کے لیے۔ تو دیکھا یہ منصوب ہو گیا، مفعول لہو بن گیا ہے۔ انبتنا فیہا من کل زوج، ہم نے اس زمین میں اگایا ہر طرح کا جوڑا، بہیجن یعنی شاندار قسم کا۔ کس لیے اگایا؟ تبصرۃ و ذکریٰ، آنکھیں کھولنے یا بصیرت حاصل کرنے کے لیے،
اور یاد دہانی کے لیے۔ تو یہ سارے اناج کھا ہی نہ جایا کریں، اس پر غور بھی کیا کریں کہ اس کو اگانے والی کون ذات ہے، پتہ چلے گا وہ ایک ہی ہے اور بڑی مہربان ذات ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو۔ کس لیے بھیجنے والے ہیں؟ فِتْنَةً لَهُمْ، ان کی آزمائش کے لیے۔ تو فتنتاً یہ منصوب بوجہ مفعول لہو، کیونکہ یہ علت بن رہا ہے ارسال کی۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کو گالیاں نہ دو جن کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں۔ کیوں نہ گالیاں دو؟ فیسبوا اللہ عدوا، تو وہ بھی دشمنی میں یا زیادتی کرتے ہوئے گالیاں بکنے لگ جائیں گے، اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ تو یہ سبب ہے گالی سے روکنے کا، تو یہ مفعول لہو ہو گیا۔ الذی یؤتی مالہ، وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ یتزکیٰ، تزکیہ کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، مال کو اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، تو یہ مفعول لہو ہو گیا۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ کیوں پکارو بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے ایک دن کا عذاب ہی کم کر دے، خفیف کر دے۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول لہو ہو گیا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ گلا ماریں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے پڑ کے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، بہذا الحدیث، اس بات پر یعنی قرآن مجید پر۔ کس لیے گلا ماریں گے؟ اسفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ تو یہ سبب بن گیا اس کام کا، اور یہ مفعول لہو ہو گیا اور منصوب ہے۔ ذرہم، چھوڑ دو ان کو، دفع کرو۔ کس لیے چھوڑ دو؟ تاکلوا یاکلوا ویتمتعوا، یہ چرے چگیں، کھائیں پئیں اور مزے اڑائیں۔ تو یہ دو کام جس کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ اگر ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تو ان سے متھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ القیٰ فی الارض رواسیہ، اللہ نے ڈال دیا زمین میں پہاڑوں کو۔ کیوں گاڑ دیا، ڈال دیا؟ یہ مفعول لہو یہ بن رہا ہے ان تمید بکم، کہیں تمہارے ساتھ یہ زمین ڈول نہ جائے، ڈاما ڈول ہو کے تمہارے قرار کو نقصان نہ پہنچائے۔ یوم تأتی کل نفس، جس دن ہر نفس آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کس لیے آئے گا؟ وجہ اور سبب کیا ہے آنے کا؟ تجادل عن نفسہا، کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اپنے بارے میں مجادلہ کر سکے، بحث کر سکے۔ تو دیکھا جس کے لیے، جس کی وجہ سے کوئی کام واقع ہو، وہ مفعول لہو کہلاتا ہے، چاہے وہ مفرد ہو، چاہے وہ مرکب ہو، چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، تو وہ مفعول لہو بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی بات اچھی لگی ہے کمنٹ میں ایک دو لفظوں میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔